ایک مرتبہ رمضان کی مقدس مہینے میں اللہ کے ایک ولی سفر سے گھر واپس آ رہے تھے۔ اچانک راستے میں افطار کا وقت ہو گیا۔ تب انہوں نے جلدی سے گھر میں دستک دی اور ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہا، اے بہن، میں روزہ دار ہوں، سفر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک افطار کا وقت ہو گیا، لیکن میرے پاس افطار کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو تاکہ میں اپنا روزہ کھول سکوں؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا، آپ گھر کے اندر آئیے، میں بندوبست کرتی ہوں۔ پھر لڑکی نے مختلف قسم کے کھانے لا کر پیش کیے۔ تب اللہ کے ولی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور افطار کرنا شروع کیا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی شہر کے مشہور شخصیت ہے۔ اس کا نام عالیہ تھا اور وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اگلے دن جب اللہ کے ولی سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس پہنے شخص ان سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے، تم ایک سچے مومن ہوتے ہوئے کیسے ایک بدنام عورت کے گھر جا کر افطار کر سکتے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے ولی سکتہ میں آ گئے اور کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بدکار عورت ہے، اگر معلوم ہوتا تو کبھی اس کے گھر نہ جاتا۔ تب اس شخص نے کہا، جب اس لڑکی نے تم پر احسان کیا ہے تو تم بھی اس پر احسان کرو، کوئی ایسی طریقہ نکال کے اسے برے راستے سے اچھے راستے پر لے آؤ۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا، کیا یہ ممکن ہوگا؟ وہ ایک مشہور گناہگار ہے، شہر کے امیر لوگ اس کے پاس رات گزارنے جاتے ہیں، کیا وہ اپنی گناہ کی دنیا چھوڑ کے واپس آئے گی؟ تب اس شخص نے تھوڑی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، وہ اگر گناہ کے راستے پر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سدھارنا نہیں چاہتی۔ تم نے کبھی اس کے سامنے بہتری کا راستہ رکھا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے ولی خاموش ہو گئے۔ اگلے دن اللہ کے ولی پھر عالیہ کے پاس گئے۔ عالیہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور تھوڑی شرمندگی محسوس کی۔ اللہ کے ولی نے کہا، میں تمہارے پاس وقت گزارنے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں ایک سچائی بتانے آیا ہوں۔ یہ سن کر عالیہ پہلے حیران ہوئی، لیکن پھر ان کی بات سن کر مطمئن ہوئی۔ اللہ کے ولی نے کہا، میں ایک عام انسان ہوں جو اب تک روشنی کی تلاش میں ہوں، اور تم ایک ایسی شخصیت ہو جو اندھیرے میں ہو کر بھی روشنی کی طرف بلائی جا رہی ہو۔ عالیہ نے یہ سن کر ہنسی، لیکن اس کی ہنسی کے پیچھے ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کہ اس شخص نے اس کے دل میں چھپائے ہوئے راز کو سمجھ لیا ہو۔ پھر اللہ والے نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر عالیہ کے ہاتھ میں دیا اور چلے گئے۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، تم صرف انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بنی ہو، تمہاری پیدائش کا مقصد کچھ زیادہ گہرا ہے، کیا تم سچ کو جاننا چاہتی ہو؟ یہ پڑھ کر عالیہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات بھر عالیہ کو نیند نہیں آئی، اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص اصل میں کون ہے اور وہ میرے پاس کیوں آیا تھا۔ اگلے دن عالیہ نے اس شخص کی تلاش شروع کی، لیکن کئی دنوں کے بعد بھی اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار عالیہ شہر کے حاکم کے پاس گئی اور اس اجنبی کے بارے میں معلوم لینی چاہی۔ حاکم پہلے حیران ہوا، لیکن پھر دھیرے سے بولا، عالیہ، یہ شخص عام آدمی نہیں ہے، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ عالیہ نے کہا، نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے سوالوں کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ تب حکیم نے کہا، وہ شخص ایک بزرگ ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ بہت سال پہلے وہ ایک امیر تاجر تھا، لیکن ایک دن سب کچھ چھوڑ کر
سچ کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ صرف ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے لیے اللہ کا کوئی خاص پلان ہوتا ہے۔ یہ سن کر عالیہ کے دل میں ایک عجیب ہلچل ہوئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ کے ولی اس کے جیسے لڑکی کے لیے آیا تھا۔ پھر عالیہ نے حاکم سے اللہ کے ولی کا پتہ لیا اور نکل گئی۔ ادھر اللہ کے ولی ایک مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب عالیہ کو آتے دیکھا تو وہ نہایت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، تم آ گئی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ تب عالیہ نے سوکھے گلے سے کہا، آپ نے مجھے ان سوالوں کے سامنے کیوں کھڑا کیا؟ اللہ والے مسکرا کر بولے، کیونکہ تم جنتی ہو کے تم صرف ایک رات کے حسن کے لیے نہیں بنی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گھر کی مالکہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر عالیہ کی دل ہل گیا۔ تب اللہ کے ولی نے کہا، عالیہ تم اس شرمناک کام میں کیسے پڑ گئی؟ کیا کبھی اپنی عزت کے بارے میں سوچا تھا؟ عالیہ روتے ہوئے بولی، کوئی لڑکی اپنی خوشی سے اپنی عزت نہیں بیچتی، حالت اسے مجبور کرتے ہیں۔ میں بچپن میں اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھی تھی، پھر ایک تاجر نے مجھے گود لے لیا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک کوٹھے پر اونچی قیمت میں بیچ دیا۔ اس کے بعد سے میں ایک بدکار عورت بن گئی۔ عالیہ کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دو ہتھیار بند لوگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، عالیہ اپنی پرانی زندگی میں ہی رہے گی، یہ رات کی ملکہ کبھی روشنی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ یہ کہہ کر ایک شخص ہتھیار لے کر اللہ کے ولی کی طرف جانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر عالیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی وقت میں عالیہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اس شخص کو کوئی نقصان مت پہنچانا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تب ایک ہتھیار بند نے کہا، تمہارا واپس آنا ضروری ہے، تم ہمارے کوٹھے کے لیے ایک موتی ہو، ہماری طاقت کا ذریعہ ہو، اگر تم چلی گئی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر عالیہ کو بہت دکھ ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک غلام ہو، ایک تاجرتی چیز۔ تب اللہ والے نے نرم لہجے میں کہا، عالیہ انسان کی اصلی قیمت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اگر تم آزادی چاہتی ہو تو ابھی فیصلہ لینا ہوگا۔ تب عالیہ نے گہری سانس لی اور شانتی بھرے لہجے میں کہا، میں اب واپس اس زندگی میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سنتے ہی ایک شخص نے عالیہ پر جھپٹا مارا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عالیہ کو چھوتا، اللہ کے ولی نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تب ہتھیار بند شخص نے زور سے دھکا دیا اور اللہ کے ولی کو زمین پر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر عالیہ چیخ اٹھی۔ پھر اس نے ہمت جٹائی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے سر پر زور سے مار دیا۔ اس کے گرتے ہی عالیہ نے اللہ کے ولی کو اٹھایا اور دونوں بھاگ نکلے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے بھاگ رہے تھے، جبکہ پیچھے سے پیچھا کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن عالیہ کے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی، مجھے آزادی چاہیے، مجھے سچ چاہیے۔ آخر ایک پرانی عمارت کے پاس جا کر انہوں نے پناہ لی۔ عبدل کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عالیہ تم اپنی پہلی جنگ جیت چکی ہو۔ تب عالیہ ہانپتے ہوئے بولی، مگر میری منزل ابھی دور ہے، نہ جانے اور کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تب عبداللہ نے مسکرا کے بولے، یہی تو اصلی بات ہے، مسافر کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا،
शहर के दूसरे किनारे पर हथियारबंद लोग दोबारा जमा हो रहे थे। उन्हें मालूम था कि आलिया भाग चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आलिया अब वो रात की मालिका नहीं रही। उधर पुरानी इमारत की एक कोने में आलिया और अब्दुल्ला छुपे हुए थे। आलिया का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नए एहसास ने जन्म ले ली थी। एक नया हौसला, एक आजादी का जज्बा। फिर आलिया ने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे? अब्दुल्ला ने सोचकर कहा, तुम्हें शहर छोड़ना होगा, मगर ये अंधेरों की दुनिया तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी। ये सुनकर आलिया एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मगर मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा तो कोई नहीं है। तब अब्दुल्ला ने कहा, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। फिर दोनों रात के अंधेरे में शहर छोड़ने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि आगे सरहद पर हथियारबंद लोग पहरा दे रहे हैं। ये देखकर आलिया ने गहरी सांस ली। तब अब्दुल्ला ने उसे तसल्ली दी, डर की कोई बात नहीं। शहर के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को मालूम है। हम उसी रास्ते से निकल जाएंगे, तुम बस हिम्मत रखो। तब आलिया ने मुस्कुरा कर कहा, डर कैसी? जब आप मेरे साथ हैं तो कोई डर नहीं, बस अब मुझे आजादी चाहिए। फिर दोनों सुरंग के रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उनका पीछा कर रहा था। तब अब्दुल्ला ने आलिया की तरफ देखा और कहा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है आलिया। क्या तुम सच के रास्ते पर चलोगी या फिर अंधेरी में वापस लौट जाओगी? आलिया ने एक लम्हे के लिए अपने आंखें बंद की और कहा, मुझे रोशनी चाहिए, मैं अंधेरों में वापस नहीं जाऊंगी। आलिया ने फिर धीरे से कहा, क्या हम पकड़े जाएंगे? तब अब्दुल्लाह ने शांति भरे लहजे में कहा, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं वो कभी हारे नहीं जाते। आखिर सुरंग के दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि एक लोहे का दरवाजा है जो सिर्फ बाहर से खुलती है। ये देखकर आलिया ने बेउम्मीदी भरी आवाज में कहा, अब क्या होगा? पीछे से हथियारबंद लोग आ रहे हैं। तब अल्लाह के वली अब्दुल्ला ने दुआ पढ़ी और बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजे के एक हिस्से को धक्का दिया। अचानक दरवाजा जोर से गिर गया। तब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बाहर निकल गए। आलिया के दिल में कुरान की एक आयत गूंज रही थी, जो मेरे रास्ते पर कोशिश करते हैं मैं उनके लिए अपने रास्ते खोल देता हूँ। फिर दोनों थके हरे रेगिस्तान की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा कि बस थोड़ी दूर और भाग लेंगे तो बच जाएंगे। इतने में आलिया ने पीछे से एक आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक तीर अब्दुल्लाह की तरफ आ रहा है। आलिया ने फौरन अपने जिस्म को अब्दुल्लाह के सामने कर दिया। वो तीर उसके जिस्म को चीरते हुए गुजर गया। आलिया जोर से चीख मारी और धब से जमीन पर गिर गई। तब अब्दुल्लाह ने चीख मारकर आलिया की तरफ देखा, जो कि खून से भीग रही थी, लेकिन आलिया की आंखों में सुकून था। वो धीरे से बोली, मैं अब आजाद हूँ, मैं अंधेरों से निकल चुकी हूँ। तभी उस रेगिस्तान के गहरे से कुछ राजदार शख्सियत वहाँ आ गई। उनमें से एक ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम दोनों सच के रास्ते के मुसाफिर हो, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें
تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے عالیہ کو ایک اونٹ کے اوپر بیٹھا دیا۔ تب عبداللہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ جواب میں ایک نے کہا، ہم وہ مسافر ہیں جو روشنی کی تلاش کرتے ہیں، اور آج کے بعد عالیہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر ہتھیار بند لوگ دور سے ان عجیب مسافروں کو دیکھ کر رک گئے۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھے۔ پھر 3 دن اور 3 رات سفر کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچ گئے۔ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تب مسافروں میں سے ایک نے کہا، ایک آسرے استھل ہے، سچ کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک چھپا ہوا مقام۔ جب عالیہ بستی کے اندر گئی تو ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے آئی۔ اس نے کہا، تم وہی لڑکی ہو جو اندھیروں سے نکلنا چاہتی تھی؟ عالیہ نے شرم سے سر جھکا لیا اور بولی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا میں اس نئی زندگی کے لائق ہوں۔ تب بوڑھی عورت مسکرا کے بولی، اللہ کی رحمت سب گناہوں سے بڑی ہے، تم بس شروع کرو۔ پھر عالیہ نے وہی سے نئی زندگی شروع کی۔ اس نے اللہ کے پیغام کو سیکھنا شروع کیا۔ ایک دن عبداللہ اس کے پاس آیا اور بولا، اب سے تم صرف عالیہ نہیں ہو، تم اللہ کے ایک نئے بندے ہو۔ یہ سن کر عالیہ نے گہری سانس لی اور کچھ نہیں بولی۔ تب عبداللہ بولا، عالیہ کیا تم ابھی بھی سوچ رہی ہو؟ عالیہ نے جواب دیا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اصل آزادی کیا ہوتی ہے۔ تب عبداللہ مسکرا کے بولے، آزادی تب ملتی ہے جب تم اپنے رب سے زیادہ محبت کرنا سیکھ جاتی ہو۔ یہ سن کر عالیہ کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا، تو کیا میں سچ میں نئی شروعات کر سکتی ہوں؟ تب عبداللہ بولا، بالکل، کیونکہ جب اللہ کسی کے دل کو کھولتا ہے تو پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایک دن عالیہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ تب عبداللہ اس کے پاس آیا اور بولا، عالیہ ہم نے بہت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے، تمہارے ساتھ یہ سفر میری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے، لیکن اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عالیہ مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تب عبداللہ بولا، کیا تم میرے ساتھ اللہ کے راستے پر اپنی زندگی کا باقی حصہ گزارنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر عالیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں ضرور چاہوں گی کہ اللہ کے راستے پر ہماری یہ راہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے اور آپ میرے زندگی کا حصہ بن جائے۔ تب عبداللہ نے پیار بھری مسکان کے ساتھ کہا، تو میں تمہیں اپنی زندگی کی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ یہ سن کر عالیہ کے دل کے جذبات ابھر پڑے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، لیکن عبداللہ نے اس کے دل کے احساس کو سمجھ لیا۔ پھر گاؤں کے سب سے بڑے بزرگوں کے سامنے ان کے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ عبداللہ اور عالیہ نے عزت اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے نکاح کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔